السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مرزا غالب کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی ادبی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا اور غالب یہ تخلص کرتے تھے۔ ان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ آگرہ میں ہوئی 1797 عیسوی میں، اور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا غالب ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ ان کی شادی جو ہے وہ بہت ہی کم عمری میں ہوئی، اور شادی کے فوراً بعد غالب آگرہ سے دلی ہجرت کرتے ہیں۔ یہ پھر شادی کے بعد دلی منتقل ہوتے ہیں، اور یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شاعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا، اور دلی آ کر ان کے جو شعر کہنے کا انداز تھا اس میں مزید تبدیلیاں رونما ہوئی، وہ مزید نکھرتا گیا، اور انہوں نے بہت جلدی اس دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ غالب کو نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی غالب جو ہے ان کو نظم میں شاعری آتی ہے جس میں غزل، رباعی، قصیدہ، مثنوی وغیرہ آتا ہے، اور نثر جو ہے اس میں مضمون نگاری، انشائیہ نگاری وغیرہ آتی ہے۔ تو ان دونوں پر یہ برابر قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھا، یعنی دونوں میں ان کا جو انداز تھا، ان کا لکھنے کا جو انداز تھا، ان کے اپنے بات رکھنے کا جو انداز تھا، وہ بہت ہی ایک الگ قسم کا تھا، الگ مطلب منفرد، یعنی سب سے الگ اور دلکش تھا، دل کو لبھانے والا تھا۔ غالب کی عظمت کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا، اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی، حسن کے معاملات اور عشق کی واردات کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن غالب نے زندگی کے مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب فلسفی بے شک نہیں تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا منظم فلسفہ نہیں جیسا مثلاً اقبال کے پاس ہے۔ اقبال کو فلسفہ کا شاعر کہتے ہیں، وہ فلسفی شاعر تھے، لیکن وہ ایک حکیمانہ نظر رکھتے ہیں۔ شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی شاعری اور عظیم شاعری۔ اچھی شاعری وہ ہے جس سے صرف لطف حاصل ہو، اور عظیم شاعری وہ ہے جو لطف عطا کرنے کے ساتھ فکر کو بھی بیدار کرے۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں، یعنی ان کے جو کلام میں کی جو خصوصیت ہے وہ زیادہ تر اس میں ان کے خیالات کی بلندی ہوتی تھی، یعنی ان کا خیال جو ہوتا تھا وہ بہت ہی بلند اور اعلیٰ پایہ کا ہوتا تھا، اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کے دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے، یعنی وہ جو شاعری کرتے تھے، وہ جو شعر کہتے تھے، ان میں کیا ہوتا تھا، جو انسان اس دنیا میں فیس کرتا ہے، جن مسائلوں سے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ہو بہو ان کے شعر میں ملتا ہے، اور انسان ان کی شعروں کو پڑھ کر ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہو۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ مفکر ہم فکر کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی جتنے بڑے وہ مفکر تھے اتنے ہی بڑے وہ فنکار تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ کون سا لفظ کس طرح سے کب کہاں شعر میں استعمال کرنا ہے۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، یعنی ان کا جو کلام تھا، ان کے کلام کی جو وسعت تھی، گہرائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ غالب کی جو صلاحیت تھی، صناعی مطلب لکھنے کا ذوق جو تھا، ہنرمندی جو تھی، اور طباعی مطلب ذہانت، قدرتی صلاحیت جو تھی، اس کی وجہ سے غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے. یعنی غالب نے جتنا بڑا مقام، جتنی بڑی بلندی انہوں نے شاعری میں حاصل کی ہے، غزلوں میں حاصل کی ہے، اتنا ہی بلند مقام انہوں نے نثر میں بھی حاصل کی ہے. ان کی نثر ہمیں خطوط نگاری میں ملتی ہے جو وہ اپنے دوستوں کے لیے لکھتے تھے، اور ان کے خط پڑھ کر ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو انسان آپس میں آمنے سامنے بات کر رہے ہوں. غالب زندگی کی دشواریوں اور تلخ کاموں سے پوری طرح واقف تھے. ذاتی زندگی میں انہیں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کے گرد و پیش جو ماحول تھا اس سے بھی وہ مطمئن نہیں تھے. کوئی حساس اور ذی فہم شخص مطمئن ہوتا بھی نہیں ہے. غالب پر جو کچھ گزرتی ہے اور اپنے چاروں طرف وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے کبھی مایوس ہوتے ہیں اور کبھی متحیر. اس کا نتیجہ اکثر یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. یہ استفہامیہ انداز ان کے دیوان میں جا بجا نظر آتا ہے. استفہامیہ سوالیہ کو ہم کہتے ہیں، یعنی سوال کو کہتے ہیں. دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہے. دیوان غالب کی شاعری کا مجموعہ ہے، ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں ہمیں مشکل سے 2000 اشعار ملیں گے. لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. یعنی غالب جو ہے وہ صرف ہندوستان میں ہی مشہور نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کے خطوط کے مجموعے جو ہے، یعنی ان کی نثر کے مجموعے، خطوط کے مجموعے جو ہے وہ اردو مولا اور ادودی ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم غالب کی غزل پڑھیں گے.